الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. جنوبی پر حرام امور جنابت کی وجہ سے جب بڑی ناپاکی آتی ہیں تو اس وقت کیا کیا چیزیں منع رہتی ہیں. اس سے پہلے بغیر وضو کے جو رہتا ہے اس پر جو چیزیں حرام تھیں اس کا بیان آ گیا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھ سکتے, طواف نہیں کر سکتے, قرآن کو چھو نہیں سکتے. یہ تین چیزیں تو بغیر وضو کی صورت میں حرام تھیں, اور جس کو بڑی ناپاکیاں حاصل ہیں تو وہ شخص کن چیزوں سے بچے گا. تو جنوبی کے لیے مزید قرآن پاک کی تلاوت اور مسجد میں رکنا بھی حرام ہے. قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کی قرآن پڑھ سکتے ہیں, لیکن جنابت کی حالت میں ہے, ناپاکی کی بڑی ہے, غسل کرنے کا ہے, اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت یہ منع ہے. اور دوسری چیز ایک مسجد میں رکنا, مسجد میں ٹھہرنا, یہ بھی کیا ہو جاتا ہے, ناپاکی کی حالت میں یہ حرام ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت کا ایک حصہ بھی قرآن کی قرض سے پڑھنا حرام ہے. قرآن کریم کی ایک آیت, چھوٹی سی آیت ہے, چھوٹی ایسے آیت کا بھی ایک حصہ ہے, معمولی سا لفظ ہے, قرآن کریم کی نیت سے پڑھنا ناپاکی کی حالت میں یہ حرام ہے. کسی جنوبی کو پانی اور مٹی دونوں میسر نہ ہو جو وضو اور تیمم نہ کر سکے اور فرض نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گا. بسا اوقات بڑی ناپاکی ہوتی ہے, غسل کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے. غسل جو ہے, غسل کی طرف سے کبھی سمجھ لیجیے کہ مٹی بھی کافی ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو ناپاکی ہے اور وہ غسل نہیں کر سکتا, لیکن مٹی سے تیمم کر سکتا ہے, مٹی سے تیمم کر سکتا ہے, تو وہ بھی غسل کی طرف سے بھی کافی ہو جاتا ہے. جس طرح سے وضو کوئی نہیں کرتا ہے اس کے بعد تیمم کرتا ہے, تو غسل کی طرف سے بھی تیمم کافی ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس پانی بھی نہیں, مٹی بھی نہیں, اب نماز کا وقت ہو گیا, تو ایسے کی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کو ناپاکی بڑی ناپاکی ہے تو اسی حال میں نماز پڑھ لے گا. اس کو فاتحہ تو ہو رہے ہیں, اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیں گا. لیکن اس نماز میں کیونکہ وہ جنوبی تھا اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دیں تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے گا, سورت نہیں پڑھے گا. سورت جو ہے علم ترا وغیرہ اس طرح کی دوسرا سورت نہیں پڑھے گا. جس کو وضو بھی نہیں, وضو کے لیے پانی میں اور غسل کے لیے پانی بھی نہیں ہے, مٹی بھی نہیں ہے, تو یہ شخص صرف اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا. اور جو تسبیحات رہتی ہے, رکوع سجدے, وہ سب پڑھ سکتا ہے. قرآن جو پڑھنا ہے اس میں صورتیں نہیں پڑھنا, صرف سورہ فاتحہ ہی اس کو پڑھنا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جنوبی اور حیضہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے. ترمذی ابن ماجہ. جنوبی اور حیضہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے. حیضہ جو ناپاکی کی حالت میں 7 دن ہے, کبھی 10 دن ہے, کبھی 15 دن ہے, تو قرآن کی قرض سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. علی رضی اللہ کا فرمانا ہے کہ جنابت کے علاوہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت سے نہ روکتی تھی. اس نے احمد کسی کو سنا, جنابت کے علاوہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت سے نہ روکتی تھی. اللہ کے رسول ہر حال میں تلاوت کرتے تھے, بغیر وضو کے طبیعت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن جنابت کی حالت ہے, اس کا احتلام ہوا ہے, یا کہ بڑی سمجھ لیجیے کہ ناپاکی اس کو حاصل ہو رہی ہے, تو اس حالت میں قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے. اب سسن نے فرمایا حیضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں رکنا حلال نہیں ہے. حیضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں رکنا حلال نہیں ہے. ابو داؤد. قرآن کے ارادے کے بغیر قرآن میں سے کچھ پڑھے تو جائز ہے. قرآن کے ارادے کے بغیر قرآن میں سے کچھ پڑھے تو جائز ہے. جیسے بسم اللہ, الحمدللہ, کوئی بھی کام شروع کر دیتا ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں, یہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو قرآن کی قصد سے نہ پڑھیں, بلکہ ذکر کی نیت سے ہر کام جو اللہ کے ذکر سے شروع کیا جاتا ہے, نام سے شروع کیا جاتا ہے, اللہ اس میں مدد کرتے ہیں. تو کوئی بھی کام کر رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, بسم اللہ ہو رہا ہے, تو یہ ذکر کی نیت سے اس طرح بول سکتا ہے. کوئی کام اچھا ہو گیا, الحمدللہ بول دیا, الحمدللہ قرآن میں بھی ہے, لیکن اس کی نیت قرآن کی تلاوت کی نہیں ہے بلکہ ذکر کی ہے, جس کی اجازت ہے. جیسے سواری کی دعا کے طور پر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, یہ سواری کی کیا کر رہا ہے, دعا پڑھ رہا ہے, قرآن شریف کے اندر ہے, لیکن یہ دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے جس کی اجازت ہے. اسی طرح سونے سے پہلے 3 قل پڑھنا ہے, قل اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, تو اس میں بھی ذکر کی نیت, سونے کے اذکار کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی یہ بھی کیا ہے, دعا ہے, ذکر ہے, اور قرآن میں بھی ہے, تو ذکر کی نیت سے آیت الکرسی بھی جنابت کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تلاوت و ذکر کی نیت کے بغیر یہ آیت جس کی زبان سے جاری ہو تو جائز ہے. جنوبی کی طرح حیض و نفاس والی عورت پر بھی تلاوت حرام ہے,
کسی پاک آدمی کا منہ نجس ہو تو اسے تلاوت کرنا مکروہ. کسی پاک آدمی کا، جیسے اپنا منہ کیا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، منہ سے خون نکل گئے تو خون ناپاک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کلی کرنا چاہیے اور پھر قرآن کی تلاوت کرے. اس کے بغیر اگر پڑھے گا تو یہ مکروہ ہے. حمام میں تلاوت مکروہ نہیں ہے. حمام ایک ہے سنڈس کا حصہ، تو وہاں پر تو سمجھو مکروہ ہے. ایک ہے حمام کا حصہ جہاں پر سمجھ لیجیے کہ نہایا جاتا ہے، تو وہاں پر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، وضو سے پہلے کی بات کی تو اس کی کیا اجازت ہے. تلاوت کی نیت کے بغیر وعظ و نصیحت و بیان یا شیاطین وغیرہ کی شر سے حفاظت کی خاطر قرآن پڑھنا حرام نہیں ہے. تلاوت کی نیت نہیں، قرآن کی تلاوت کا مطلب قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اس طرح کی قصد اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کسی کو اسد ہے، شیاطین ہے، کیا ہے، اس کو کیا کر رہا ہے، دم کر رہا ہے اپنے اوپر، اور اس میں ذکر کی نیت ہے، دعا کی نیت ہے. اس طرح کی جو صورتیں ہیں، 3 قول ہے، آیت کرسی ہے، جو بھی سمجھ لیجیے کہ اس طرح کے اوراد آتے ہیں قرآن کے میں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، ذکر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا جنوبی پر حرام ہے. ناپاکی حاصل ہوگی، سونے کے اچانک احترام ہو گیا تو اب مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے. لیکن مسجد سے گزرنا حرام نہیں ہے. ایک دروازے سے نکلا اور دوسرے دروازے سے کیا ہو گیا، نکل گیا، تو رکا نہیں، بالکل سیدھا کیا ہوگا، نکل گیا، تو یہ حرام نہیں ہے. البتہ بغیر کسی اس ضرورت کے یہ مکروہ ہے. دوسرا راستہ مسجد کے باہر سے بھی تھا اور پھر بھی کیا کر رہا ہے، جنوبی شخص مسجد کے اندر ہی سے گزر رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے. بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے گزرنا یہ مکروہ ہے. جنوبی مسجد میں ٹہلتا ہے یہ بھی حرام ہے. ایک جنوبی ہے جو رکا ہوا نہیں ہے مسجد میں، لیکن کیا کر رہا ہے، مسجد میں چکر لگا رہا ہے ناپاکی کی حالت میں، یہ بھی حرام ہے. مجبوری کی وجہ سے رکنے کی اجازت ہے، جیسے کوئی مسجد میں سو گیا اور احترام ہو گیا، بعد میں دروازہ بند ہونے یا کسی خوف کی وجہ سے باہر نکلنا ممکن نہیں. ایسی صورت میں اگر ممکن ہو تو تیمم کر لینا چاہیے. ایک جنوبی ناپاکی اس کو مسجد میں ہوگی تو اس کو کیا کرنا چاہیے، فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے. لیکن مسجد کا دروازہ اندر سے کیا تھا یا باہر سے تالا تھا، بند تھا، یا ہے کہ باہر کوئی خوف کی بات ہے، کوئی اس کو ڈر ہے، خوف ہے، جان کا اس کو کیا ہے، اندیشہ ہے، تو مسجد میں اس کی وجہ سے وہ رکتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ مسجد کے اندر پھر تیمم کر لے کم سے کم. کیا کہتے چٹان وغیرہ نیچے جو دھول ہے تو تیمم کر کے اندر ہے، اگر باہر نہیں نکال سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے. جنوبی اور حیضہ کے غسل سے بچا ہوا پانی طہور ہے. ایک جنوبی اور حیضہ ہے، ناپاکی کی حالت میں انہوں نے بالٹی میں کیا کیا، غسل کیا، اور بالٹی میں پانی اگر بچا ہے تو طہور ہے، یعنی گویا کہ دوسرا شخص بھی اس کو کیا کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں. جنوبی کے لیے غسل سے پہلے جمع کرنا، سونا اور کھانا پینا جائز ہے، لیکن سنت ہے کہ شرمگاہ کو دھونے اور وضو کرنے سے پہلے یہ امور انجام نہ دے. ایک آدمی کو جنابت لاحق ہوگی، اب جنابت لاحق ہونے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا کوئی چیز سمجھ لیجیے کرنا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سنت ہے کہ پہلے وضو کر لیں. جنابت اس کو لاحق ہونے کے بعد صحبت کی کسی نے، اس کے بعد اس کو چاہے کہ وضو کر لیں، پھر وضو کے بعد اس کو کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، دوبارہ جمع کرنا ہے، کہ وضو کے بعد انجام دے، اس کے بغیر انجام دینا مکروہ ہے. صحیح دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ، جابر ام سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جنوبی کے لیے کھانے یا سونے کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کر لینے کا حکم مروی ہے. صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمع صحبت کے بعد دوبارہ جمع کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کر لینے کا حکم دیا ہے. حیض و نفاس کا خون جاری ہو تو اس کے لیے مذکورہ وضو سنت نہیں ہے. جنوبی کے لیے وضو کرنا سنت ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن ایک عورت ناپاکی اس کی شروع ہو گئی، حیض و نفاس شروع ہو گیا تو اس کے لیے وضو کرنا سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی سوال نہیں کر سکتا.